کہ مینار اور مینار کو کنواں قرار دینے والے یہ لوگ آج بندہ ناچیز اعلان کرتا ہے کہ اگر فرانس کے سفیر کو نکلوانے کے مطالبہ سے کوئی دوسری تنظیم دستبردار بھی ہو گئی تو ہم انشاءاللہ دستبردار نہیں ہوں گے۔ خون جو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کے لیے پیش کر دیا ہے، فرانس کے سفیر کا جانا ٹھہر چکا ہے اور پاکستان کے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کاز پر متفق ہیں، متحد ہیں، اور ہر طرف سے اللہ کے فضل سے یہ آواز بلند کی جا رہی ہے۔ حکومت جو اس نے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 12 اپریل سے لے کر گولیاں چلائی ہیں مختلف شہروں میں، وہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کل ایک قرارداد اسمبلی میں پیش کر رہی ہے۔ اچھی بات ہے یہ پیغام بلند کرنا، ہائی لائٹ کرنا، مگر جو قرارداد اس کا جو متن تیار کیا گیا ہے اس میں سفیر کے لحاظ سے کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ سفیر کو نکالنے کے لحاظ سے یا اس بارے میں پارلیمنٹ کے اندر قرارداد لانے کے لحاظ سے یا جو اصل فرض ہے امت پر، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کی جان جب نکل رہی تھی احد کے میدان میں تو انہوں نے فرمایا تھا لا عذر لکم یوم القیامہ ان خلص الی رسول اللہ مکروہ وفیکم عین تطرف، کہ اگر ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہو کائنات میں اور اس کے ہوتے ہوئے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی توہین کر دے اور وہ اکیلا عاشق بدلہ نہ لے اور اس توہین کے سامنے سینہ تاڑ کے کھڑا نہ ہو اور قیامت کے دن یہ عذر پیش کرے کہ رب میں تو ایک فرد تھا، ایک بندہ تھا اور مقابلے میں کروڑوں لوگ تھے، اتنی حکومتیں تھیں، میں کیا کر سکتا تھا؟ تو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ اس بندے کا عذر بھی قبول نہیں کرے گا۔ اب تو کتنی حکومتیں ہیں اور 2.25 ارب سے زائد عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور پھر اس طرح سرکاری سطح پہ گستاخیاں ہوتی رہیں اور پھر گولیاں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی چلتی رہیں، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ لہٰذا حکومت اسمبلی کے اندر اگر اسمبلی سے منظور کروانے کو انہوں نے ایک سند سمجھا ہوا ہے، ورنہ سفیر نکالنا تو 2 منٹ کی بات تھی، اس کے لیے اتنے لمبے پروسیس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بہرحال حکومت کو اس سفیر کو ملک بدر کرنے میں اپنے وعدے کے مطابق اور جو آئین کا تقاضا اس کے مطابق جلدی کرنی چاہیے، اور اس طرح کر کے اس معاملہ کو مزید عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کو اگر انہوں نے ٹھنڈا کرنا ہے تو اس کا یہ طریقہ ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بات بھی مجھے بڑے افسوس سے کہنی پڑ رہی ہے کہ فرانس تو فرانس رہا، پاکستان کے صوبہ سندھ کے اندر جس ملعون نے
میرے اللہ کی توہین کی اور حد درجہ توہین کی، علل اعلان کی، مجمع کے اندر کی، جس کی ویڈیو موجود ہے، اس حکومت نے ابھی تک اس کی FIR بھی نہیں کاٹی اور وہ مسئلہ بالکل دبا دیا گیا ہے۔ ہم دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، چوکیدار ہیں، پہرے دار ہیں، لہذا ہمارا حکومت وقت سے یہ بھی مطالبہ ہے کہ اس دین کا وہ حصہ بھی سامنے رکھو، آئین کی جو پہلی شق ہے اس کے مطابق کہ تمام قوانین قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے، تو اللہ کی ناموس، اللہ کی عزت کے لحاظ سے جو ہماری شریعت کا 14 صدیوں کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ من سب اللہ فاقتلوہ، تو اس کے مطابق امر ملعون جو ہے اس کو گرفتار کیا جائے اور اس کو بھی سزا دی جائے، اور کافر کراچی کے اندر حضرت مفتی محمد منیب الرحمان صاحب کی قیادت میں تنظیمات اہل سنت نے جو اعلان کیا ہے صبح کے لحاظ سے کہ پیر کل صبح انشاءاللہ شہدائے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، اسیران ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، زخمیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، اور حکومت سے فرانس کے سفیر کو نکلوانے کا جو مطالبہ ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کل جو پہیہ جام ہڑتال اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کی جا رہی ہے، ہم تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کی طرف سے اس اعلان کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ اور یہ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ جو ظلم ہوا ہے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو سیدھی گولیاں چلائی گئی ہیں، صرف ہڑتال کرنے سے وہ معاملہ یا رد عمل پورا نہیں ہوگا، سینوں کو سکون نہیں ملے گا، لیکن یہ آغاز ہے۔ اور جس طرح کراچی کے علماء نے یہ فیصلہ کیا، ہم اس فیصلے میں ان کے ساتھ ہیں، لیکن ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جتنے بھی شہداء ہیں حکومت ان شہداء کا قصاص دے۔ ظالموں جواب دو، خون کا حساب دو، ظالموں جواب دو، خون کا حساب دو، ظالموں جواب دو، خون کا حساب دو۔ قرآن کا قانون ہے، خون کا بدلہ خون ہے، قرآن کا قانون ہے، خون کا بدلہ خون ہے، قرآن کا قانون ہے، خون کا بدلہ خون ہے۔ وہ کراچی میں جو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے یا راولپنڈی میں شہید ہوئے، جس شہر کے اندر بھی شہادتیں ہوئیں اور لاہور میں جو شہادتیں ہوئیں، زخمیوں کا بھی جو ہے وہ قصاص دیا جائے۔ تو اس سلسلہ میں جو ظالم ہیں جنہوں نے یہ ظلم ڈھایا ہے، جب ملک میں قانون موجود ہے تو اس قانون کے طریقے سے احتجاج روکنے کا بھی قانون ہے، اور احتجاج کے لیے آئے ہوئے لوگوں کو منتشر کرنے کا بھی قانون ہے،
اور احتجاج کے لیے آواز بلند کرنے کا حق بھی قانون میں موجود ہے۔ تو یہ جو سیدھی گولیاں چلا کر قتل عام کیا گیا، جو گولیاں اس قوم نے ان لوگوں کو خرید کے اپنے خون پسینے سے دیں کہ اس ملک کی حفاظت کی جائے اور اسلام دشمن طاقتوں سے اس ملک کو محفوظ رکھا جائے، کیا تک بنتا ہے کہ وہ گولیاں انہی لوگوں پر چلا دی جائیں کہ جن کے بڑوں نے پاکستان بنایا، جنہوں نے اس کے لیے قربانیاں دیں اور جنہوں نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کے لیے اس سلطنت کے لیے 3 صدیوں تک جد و جہد کی، جن کے بڑوں نے، اور پھر یہ ملک بنا۔ آج اس ملک کے اندر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں چھلنی کیا جا رہا ہے۔ تو ہمارا مطالبہ ہے کہ جو افسران اور جو سپاہی، جو کارندے جس حد تک بھی ان کا جرم ہے، حکومت، عدلیہ، ادارے اس سے قصاص لیں اور انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ اس موقع پر ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ تحریک انصاف کو بین کیا جائے۔ تحریک انصاف نہیں، یہ تحریک ظلم ہے، یہ تحریک شر ہے، یہ تحریک عریانی فحاشی ہے، یہ تحریک شرارت ہے، یہ لوگوں کے ایمان پر حملہ کرنے والی دہشت گرد تنظیم ہے، یہ ٹیررسٹ لوگوں کا ایک اکٹھ ہے۔ اتنی درندگی اور بربریت کبھی نہیں کی گئی جتنی اس حکومت نے کی۔ تو اسے کس طرح ہم تحریک انصاف کہیں؟ جنہوں نے کیا کچھ نہیں انہیں بیل کیا جا رہا ہے، اور جو انسانی فصلیں اجاڑ رہے ہیں اور سروں کی فصلیں کاٹ رہے ہیں اور خون کی ندیاں بہا رہے ہیں، انہیں کھلی چھٹی دے دی جائے۔ تو ہمارا مطالبہ ہے، پوری پاکستانی ملت کا مطالبہ ہے کہ اس حکمران ٹولے کو، ایک تو اس کی تحریک انصاف جو اس کا نام تحریک انصاف ہے اور ویسے تحریک ظلم ہے، اس کو بین کیا جائے اور ان لوگوں کو، وزیر اعظم اور وزراء کو حکومت سے ہٹا کر ان کو جیلوں میں بند کیا جائے، ان پر کیس چلائے جائے، ملک کے آئین سے بغاوت کے ان پر FIR درج کی جائے اور شہداء کا قصاص لیا جائے۔ آج اس موقع پر ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ حافظ محمد سعد حسین رضوی اور دیگر جتنے بھی علماء کرام جیلوں میں ہیں، تھانوں میں ہیں، جو کارکنان گھروں سے اٹھا لیے گئے ہیں، سب کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ ایک غلط فہمی ہے کچھ لوگوں کو، حکومت اور بالخصوص جو لبرل ٹولہ ہے ان کو، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے اپنا ایک نعرہ گھڑ لیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، اللہ نے ہمیں سعادت دی۔ پاکستان کے اندر کسی گراؤنڈ میں سب سے بڑی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کرنے کا شرف
تحریک صراط مستقیم کو حاصل ہوا، جو دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس منعقد کی گئی۔ ابھی اس وقت تحریک لبیک نہیں بنی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب نے اس سلسلہ میں اس نعرے کو عام کرنے میں بڑا کردار ادا کیا، مگر اصل میں یہ نعرہ صدیق و عمر کا ہے، عثمان و علی کا ہے، طلحہ و زبیر کا ہے، سعد و سعید کا ہے۔ یہ وہ نعرہ ہے جو مسجد نبوی شریف میں لگتا رہا ہے۔ یہ وہ نعرہ ہے کہ جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں اپنے غلاموں کی طرف سے عہد وفا کے طور پر پسند فرمایا ہے۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، صدیق کا نعرہ یا نبی، صداقت بولی یا نبی، عمر کا نعرہ یا نبی، عدالت بولی یا نبی، عثمان کا نعرہ یا نبی، سخاوت بولی یا نبی، حیدر کا نعرہ یا نبی، شجاعت بولی یا نبی، طلحہ کا نعرہ یا نبی، یہ عوف کا نعرہ یا نبی، یہ بھکی نعرہ یا نبی، جلالی نعرہ یا نبی، ممتاز کا نعرہ یا نبی، عاشق کا نعرہ یا نبی، جلالی بولے یا نبی، من سب نبیًا فاقتلوه، من سب نبیًا فاقتلوه، من سب اللہ فاقتلوه، من سب اللہ فاقتلوه، یہ بخاری شریف میں ایک ایک حدیث میں تین بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ ابن جبل، انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرمایا یا معاذ ابن جبل، انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ ورڈنگ ہے، وہ عبارت ہے، وہ لفظ ہے کہ اس امت کے اولین لیڈر، اولین عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم کروڑوں ان کے قدموں کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتے، انہوں نے جس وقت اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آمنے سامنے لائیو اپنی محبتوں کا اظہار کیا تو اس نعرے کے ذریعے سے کیا، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک ملازم وردی میں ہے، دل میں اس کے ایمان ہے، تو وہ کیسے اس پر گولی چلائے جو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہا ہے؟ یہ حاضری کا وقت ہے۔ یہ ایک عاشق اللہ کے رسول علیہ السلام کو زندہ و تابندہ سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے کہ محبوب میں آپ کے دین کے لیے حاضر ہوں، آپ کی شریعت کے لیے حاضر ہوں، میں آپ کی ناموس پر پہرا دینے کے لیے حاضر ہوں، میں آپ کے دین کی رکھوالی کے لیے حاضر ہوں، میں آپ کی سنت کا پرچم بلند کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضری لگوا رہا ہے اور یہ درمیان میں رکاوٹ بن رہے ہیں، اور پھر ان پر گولیاں چلائی جا رہی ہیں، ان کے سینوں پر، ان کے ماتھوں پر، کہ جن کی زبانوں پر اتنا مقدس نعرہ کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات میں بھی سن کے خوش ہوتے تھے، اور یقیناً آج بھی گنبد خضرا میں اپنی حیات حسی حقیقی جسمانی کے ساتھ دنیا کے جس کونے سے بھی کوئی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہا ہے، میرے محبوب سن بھی رہے ہیں، نظر کرم فرما بھی رہے ہیں۔
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना एक तंजीम का नारा है, ना एक मुल्क का नारा है, ये तो पूरी कायनात में उम्मत मुस्लिमा का नारा है। हर मुल्क में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अपनी मोहब्बत का इजहार बेहतरीन तरीके से करना चाहे तो जुबां पे लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदा आ जाती है। लिहाजा ये किसी की गलत फहमी है कि वो गोली के जोर पर लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दबा सकेगा, ये किसी की खाम ख्याली है। कोई अंग्रेज का नौकर और अमेरिका का चाकर, यहूद व हनूत और यहूद व नसारा का कोई एजेंट अगर ये समझता है कि वो लाशें गिराकर इस नारे को दबा देगा तो रब्बे काबा की कसम सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों सीने तैयार हैं जो गोलियां तो बर्दाश्त कर लेंगे मगर लब्बैक या रसूल अल्लाह का परचम नीचे नहीं होने देंगे। खुदादाद पाकिस्तान 20 लाख शहीदों के खून पर बनी है। हम जब कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हम उन 20 लाख शहीदों और तहरीक आज़ादी के कायदीन और गाजियों को ये बताते हैं कि हम तुम्हारा मकसद भूले नहीं। अगरचे इस पाकिस्तान की मस्जिद को कुछ लोगों ने मोर्चा बना लिया, कुछ लोगों ने इसको मंदिर बनाने की साजिशें की और आज तक इस मस्जिद में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात खड़ी नहीं हो सकी। लेकिन हम उन अकाबिरीन को बता रहे हैं कि हम तुम्हारा सबक भूले नहीं। पाकिस्तान के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा बुलंद करने की बात हो या खत्म नबूवत पर पहरा देने की बात हो या अहले बैत अतहार की इज्जत पे पहरा देने की बात हो या सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की इज्जत पे पहरा देने की बात हो, तो इस हर मिशन की तर्जमानी का नाम लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। दस्तूर रियासत क्या होगा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे। औलिया का है फैज़ान, पाकिस्तान। मैं समझता हूँ वो शख्स बड़ा ही बदनसीब है जो अपने आप को लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपोजिशन समझता है, अपने आप को लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में समझता है। अक्लमंद अपने दुश्मन थोड़े करता है कि मेरे दुश्मन थोड़े हों। जिसने लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मोहब्बत से, रूह ईमान से 14 सदियों के आशिकों की इस अदा के साथ टक्कर ली, उसे हर गली में अपना दुश्मन नजर आएगा, हर मोहल्ले में, हर सड़क पर, हर फैक्ट्री में, हर दुकान पर, हर फॉर्म पर, हर हलके में, हर इलाके में। क्योंकि पाकिस्तान के एक एक मोहल्ले के अंदर, एक एक चप्पे के अंदर 20 लाख शहीदों ने बीज ही लब्बैक या रसूल अल्लाह के जज्बे का बोया था। इस वास्ते हुकूमत वक्त को हम मुतनब्बे करना चाहते हैं कि ये जो मुतालबात हैं इन पर ठंडे दिल से गौर व फिक्र किया जाए और मजीद खून बहाने से अपना हाथ रोका जाए और जो पहले आग लगाई गई है उस आग को बुझाने की कोशिश की जाए और उसके बुझाने के लिए
جو ابتدائی کام ہے وہی ہے کہ سب سے پہلے اس فرانس کے سفیر کو جوتے مار کر اس ملک سے نکال دیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میرے ساتھ مل کے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، العالمین والعاقبۃ المتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم احفظنا بالاسلام قائمین